ناول ہوس زادے۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی ہوا درختوں کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ پرانی حویلی کے اندر عجیب سی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جس میں چھپے راز چیخ چیخ کر اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے تھے۔ عائشہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آج جو وہ کرنے جا رہی ہے، شاید اس کے بعد اس کی زندگی کبھی پہلے جیسی نہ رہے۔ یہ حویلی اس کے سسر کی تھی، ایک بہت بڑا خاندان تھا، مگر اس خاندان کے اندر چھپے ہوئے راز کسی کو معلوم نہیں تھے۔ عائشہ کی شادی کو صرف 6 مہینے ہوئے تھے۔ اس کا شوہر حمزہ ایک سنجیدہ مزاج آدمی تھا۔ وہ عائشہ سے محبت تو کرتا تھا، مگر اس کی زندگی میں ایک عجیب سی سرد محرومی تھی۔ عائشہ اکثر سوچتی تھی، کیا ہر شادی ایسی ہی ہوتی ہے؟ مگر پھر حویلی میں ایک اور شخص تھا جس کی نظریں عائشہ کو بے چین کر دیتی تھیں۔ وہ تھا حمزہ کا چھوٹا بھائی فہد۔ فہد کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ جب بھی عائشہ کو دیکھتا، اس کی نظریں جیسے کچھ کہنا چاہتی تھیں۔ شروع میں عائشہ نے اسے نظر انداز کیا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اسے محسوس ہونے لگا کہ فہد کی موجودگی اس کے دل میں ایک عجیب سی بے قراری پیدا کر دیتی ہے۔ ایک دن شام کے وقت عائشہ حویلی کے باغ میں بیٹھی تھی۔ ہوا میں چنبیلی کی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ اچانک پیچھے سے کسی کی آواز آئی، بھابھی، آپ اکیلی بیٹھی ہیں؟ عائشہ چونک کر پلٹی۔ وہ فہد تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا اس سنسان حویلی میں؟ عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بھلا مجھے ڈر کیوں لگے گا، یہ میرے شوہر کی حویلی ہے۔ فہد نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، کیونکہ اس حویلی میں بہت سے راز ہیں۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا سرور تھا۔ عائشہ کا دل بے اختیار تیز دھڑکنے لگا۔ کیسے راز؟ فہد نے ذرا جھک کر آہستہ سے کہا، ایسے راز جو اگر سامنے آ جائیں تو بہت سے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں۔ عائشہ نے نظریں چرا لیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ فہد کی باتوں میں ایسا کیا تھا جو اسے بے چین کر رہا تھا۔ اچانک فہد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عائشہ چونک گئی۔ فہد، یہ کیا کر رہے ہیں؟ فہد نے مسکراتے ہوئے کہا، بھابھی، کبھی کبھی انسان کو وہ چاہنے لگتا ہے جو اس کا نہیں ہوتا۔ عائشہ نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ یہ سب غلط ہے۔ فہد کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے عجیب سی چمک آئی۔ غلط یا دل کی خواہش؟ عائشہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ فوراً اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ مگر اس دن کے بعد سب کچھ بدلنے لگا۔ اب جب بھی عائشہ اور فہد آمنے سامنے آتے، فضا میں عجیب سی کشش پیدا ہو جاتی۔ ایک رات عائشہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ حمزہ کسی کام سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ حویلی میں عجیب سی خاموشی تھی۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ عائشہ چونک گئی۔ کون ہے؟ باہر سے آہستہ سے آواز آئی، میں ہوں، فہد۔ عائشہ کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا بات ہے؟ فہد نے آہستہ سے کہا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ عائشہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اس نے دروازہ کھول دیا۔ فہد کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی تھی۔ بھابھی، میں اب یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ عائشہ نے حیرت سے پوچھا، کیا؟ فہد
اس کے قریب آ گیا۔ آپ کو دیکھ کر میرا دل قابو میں نہیں رہتا۔ عائشہ کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ فہد، یہ سب کہنا بند کریں، فہد نے آہستہ سے کہا۔ کاش دل بھی بند ہو جاتا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر ہوا تیز چل رہی تھی۔ عائشہ محسوس کر رہی تھی کہ حالات خطرناک رخ اختیار کر رہے ہیں۔ آپ کو یہاں سے جانا ہوگا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ فہد چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا مگر اچانک رک گیا۔ وہ پلٹا اور اس کی نظریں عائشہ پر جم گئیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں بھابھی، اس کی آواز سرگوشی میں بدل گئی، یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ فہد چلا گیا مگر اس رات عائشہ کو نیند نہیں آئی۔ اس کے دل میں عجیب سی کشمکش تھی۔ کیا وہ واقعی فہد کی طرف مائل ہو رہی تھی یا یہ سب صرف ایک خطرناک کھیل تھا؟ مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس حویلی میں صرف فہد ہی نہیں بلکہ ایک اور شخص بھی تھا جو ان دونوں کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اور وہ شخص اس راز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے والا تھا۔ کہانی ابھی شروع ہوئی تھی اور اس حویلی میں ہوس، دھوکہ اور خطرناک محبت کا کھیل ابھی باقی تھا۔ رات گزر گئی مگر عائشہ کی بے چینی ختم نہیں ہوئی۔ وہ بار بار فہد کے الفاظ یاد کر رہی تھی، یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ صبح جب سورج کی روشنی پھیلی، حویلی کے بڑے بڑے دروازوں سے اندر داخل ہوئی تو عائشہ نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بال سنوار رہی تھی مگر اس کی نظریں بار بار اپنے چہرے پر رک جاتی تھیں۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ میں کیوں اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں، اس نے آہستہ سے خود سے کہا، مگر دل کبھی کبھی وہ سوچ لیتا ہے جس کی اجازت عقل نہیں دیتی۔ نیچے سے نوکرانی کی آواز آئی، بی بی جی، ناشتہ تیار ہے۔ عائشہ نے دوپٹہ سنبھالا اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ جیسے ہی وہ ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی، اس کے قدم رک گئے۔ فہد وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ آرام سے چائے پی رہا تھا۔ عائشہ کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ فہد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ وہ مسکراہٹ جس میں شرارت بھی تھی اور کوئی چھپا ہوا راز بھی۔ عائشہ نے نظریں جھکا لیں اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ فہد آہستہ سے بولا، آپ نے رات کو ٹھیک سے نیند لی؟ عائشہ چونک گئی۔ آپ کو اس سے کیا مطلب؟ فہد نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، بس سوچا شاید کسی کو میری باتوں نے بے چین کر دیا ہو۔ عائشہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ خود کو بہت اہم سمجھتے ہیں؟ فہد ہنس دیا۔ اہم تو نہیں مگر کچھ احساسات اہم ہوتے ہیں۔ عائشہ نے مزید بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ جلدی سے ناشتہ ختم کر کے اٹھ گئی مگر جیسے ہی وہ کمرے سے نکلنے لگی، فہد کی آواز پھر سنائی دی، بھابھی۔ عائشہ رک گئی۔ آپ جتنا خود کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کریں گی اتنا ہی دل قریب آتا جائے گا۔ عائشہ نے پلٹ کر اسے دیکھا، یہ سب غلط ہے، فہد نے آہستہ سے کہا۔ غلط چیزیں ہی اکثر سب سے زیادہ دلکش ہوتی ہیں۔ یہ سن کر عائشہ فوراً وہاں سے چلی گئی۔
مگر اس کے دل میں عجیب سی ہلچل پیدا ہو چکی تھی۔ اسی شام حویلی میں بجلی چلی گئی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ نوکر ادھر ادھر موم بتیاں جلانے لگے۔ عائشہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کھڑکی سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ اندھیرے میں حویلی اور بھی پر اسرار لگ رہی تھی۔ اچانک دروازہ آہستہ سے کھلا۔ عائشہ چونک گئی۔ عائشہ، کون ہے؟ اندھیرے میں ایک سایہ اندر آیا۔ وہ فہد تھا۔ اس کے ہاتھ میں موم بتی تھی۔ موم بتی کی ہلکی روشنی میں اس کا چہرہ اور بھی پر اسرار لگ رہا تھا۔ عائشہ نے پریشان ہو کر کہا، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ فہد آہستہ آہستہ اس کے قریب آ گیا۔ اندھیرے میں راستہ بھول گیا تھا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عائشہ نے سنجیدگی سے کہا، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے۔ فہد اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ موم بتی کی روشنی ان دونوں کے چہروں پر لرز رہی تھی۔ آپ واقعی مجھ سے اتنی دور رہنا چاہتے ہیں؟ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ عائشہ کو محسوس ہوا کہ اس کا دل بے قابو ہو رہا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ فہد نے ایک لمحے کے لیے اسے غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، کبھی کبھی دل صحیح اور غلط نہیں دیکھتا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عائشہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ فضا میں عجیب سی گرمی پھیل رہی ہے۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی، مگر اچانک اس کا پاؤں قالین میں الجھ گیا اور وہ لڑکھڑا گئی۔ فہد نے فوراً اسے تھام لیا اور اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، اتنے قریب کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کو محسوس ہو رہی تھیں، اور فہد نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عائشہ کے ہونٹوں کو آم کی طرح چوس لیا۔ عائشہ نے گھبرا کر خود کو الگ کیا۔ بس، بہت ہو گیا، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ فہد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ جتنا انکار کریں گی اتنا ہی یہ کھیل دلچسپ ہوتا جائے گا۔ عائشہ نے غصے سے کہا، یہ کھیل نہیں ہے۔ فہد کی آنکھوں میں اچانک سنجیدگی آ گئی۔ میرے لیے تو نہیں ہے، وہ آہستہ سے بولا۔ اسی لمحے باہر سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ دونوں چونک گئے۔ فہد فوراً دروازے کی طرف بڑھا، مگر جاتے جاتے وہ رکا۔ وہ پلٹ کر عائشہ کے قریب آیا اور آہستہ سے سرگوشی کی۔ یہ تو ابھی شروعات ہے۔ پھر وہ کمرے سے نکل گیا۔ عائشہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن ابھی تک تیز تھی، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ حویلی کے اندھیرے کوریڈور میں ایک اور شخص کھڑا تھا جس نے یہ سب دیکھ لیا تھا، اور اس شخص کے ہونٹوں پر ایک خطرناک مسکراہٹ تھی، کیونکہ اب اس کے ہاتھ میں ایک ایسا راز آ چکا تھا جس سے وہ پورے خاندان کو تباہ کر سکتا تھا۔ کہانی اب خطرناک موڑ لینے والی تھی۔ عائشہ پوری رات سو نہ سکی۔ فہد کے الفاظ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہے تھے، یہ تو ابھی شروعات ہے۔ وہ بستر پر لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سی کشمکش تھی۔ ایک طرف اسے احساس تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے، مگر دوسری طرف دل کے کسی کونے میں ایک ایسی بے نام سی کشش پیدا ہو چکی تھی جسے وہ نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ صبح جب وہ نیچے آئی
تو حویلی کا ماحول کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ نوکر سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ عائشہ کو عجیب سا احساس ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے نوکرانی سے پوچھا۔ نوکرانی نے آہستہ سے کہا، بی بی جی، صاحب واپس آ گئے ہیں۔ عائشہ چونک گئی۔ حمزہ؟ جی، رات کو ہی آ گئے تھے۔ عائشہ کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ فوراً ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ حمزہ صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ عائشہ کو دیکھ کر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ کیسی ہو؟ عائشہ نے خود کو سنبھالا۔ ٹھیک ہوں۔ آپ اچانک واپس کیسے آ گئے؟ حمزہ نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ کام جلدی ختم ہو گیا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے فہد بھی اندر آیا۔ اس کی نظریں چند لمحوں کے لیے عائشہ پر رکیں، پھر وہ عام انداز میں کرسی پر بیٹھ گیا، مگر عائشہ کو محسوس ہوا کہ اس کی آنکھوں میں وہی شرارتی چمک موجود ہے۔ حمزہ نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے میری غیر موجودگی میں حویلی کافی دلچسپ رہی ہوگی۔ عائشہ چونک گئی۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ حمزہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس ایسے ہی کہہ دیا، مگر اس کے لہجے میں کچھ عجیب سا تھا۔ عائشہ کے دل میں ایک انجانا خوف پیدا ہونے لگا۔ اسی رات حویلی کی چھت پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ عائشہ اکیلی کھڑی تھی۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے قدموں کی آواز آئی۔ وہ پلٹی۔ فہد تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ آپ مجھ سے بچنے کی بہت کوشش کر رہی ہیں، عائشہ نے سنجیدگی سے کہا، کیونکہ یہی صحیح ہے۔ فہد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، صحیح یا آسان؟ عائشہ خاموش رہی۔ فہد اس کے بالکل قریب آ گیا۔ ہوا میں اس کے عطر کی ہلکی سی خوشبو پھیل گئی۔ آپ مان کیوں نہیں لیتی کہ آپ بھی وہی محسوس کرتی ہیں جو میں کرتا ہوں؟ عائشہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ نہیں، یہ سب غلط ہے، فہد نے آہستہ سے کہا، مگر دل کو کون سمجھائے؟ چند لمحوں کے لیے دونوں خاموش رہے۔ فضا میں عجیب سی گرمی پھیل گئی تھی۔ عائشہ نے نظریں جھکا لیں۔ فہد نے آہستہ سے کہا، اگر میں کہوں کہ میں آپ کو چاہنے لگا ہوں تو؟ عائشہ نے فوراً کہا، بس کریں فہد، مگر اس کی آواز میں اتنی سختی نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے تھی۔ اسی لمحے اچانک پیچھے سے تالیاں بجنے کی آواز آئی۔ دونوں چونک کر پلٹے۔ چھت کے دروازے کے پاس حمزہ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ عائشہ کا رنگ اڑ گیا۔ حمزہ آپ؟ حمزہ آہستہ آہستہ ان کے قریب آیا۔ جاری رکھو، میں سن رہا ہوں۔ فہد کی آنکھوں میں بھی ایک لمحے کے لیے حیرت آئی۔ عائشہ گھبرا گئی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ حمزہ ہنس پڑا۔ غلط؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اصل میں کافی دنوں سے دیکھ رہا تھا۔ عائشہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ کیا؟ حمزہ نے گہری آواز میں کہا، میں جانتا تھا کہ فہد تمہیں دیکھتا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ تم اس کی طرف مائل ہو رہی ہو۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایسا نہیں ہے، مگر حمزہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ نہیں عائشہ، حقیقت سے بھاگو مت۔ پھر اس نے فہد کی طرف دیکھا۔ اور تم؟ فہد خاموش کھڑا تھا۔ حمزہ نے آہستہ سے کہا، مجھے ہمیشہ معلوم تھا کہ تم ایسے ہی ہو۔ چند لمحوں کی
خاموشی کے بعد حمزہ نے عجیب سا جملہ کہا، مگر شاید تم دونوں کو ایک بات معلوم نہیں۔ دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ حمزہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اس حویلی میں صرف تم دونوں ہی نہیں بلکہ ہر شخص اپنی خواہشات کا غلام ہے۔ فضا میں ایک عجیب سا بوجھ پھیل گیا۔ عائشہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ حمزہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ حمزہ نے آہستہ سے کہا، یہ خاندان باہر سے جتنا شریف لگتا ہے اندر سے اتنا ہی گندا ہے۔ فہد کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ بھائی، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ حمزہ نے گہری نظر سے دونوں کو دیکھا۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں۔ وہ رکا، پھر بولا، یہ کھیل تم دونوں نے نہیں شروع کیا، یہ تو اس حویلی کی روایت ہے۔ ہوا تیز چلنے لگی۔ عائشہ کے دل میں خوف اور حیرت دونوں پیدا ہو گئے۔ کیا واقعی اس خاندان میں ایسے راز چھپے ہوئے تھے؟ حمزہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، یہ حویلی صرف اینٹوں اور دیواروں کا نام نہیں۔ پھر اس نے دونوں کی طرف دیکھ کر کہا، یہ حویلی ہوس زادوں کی حویلی ہے۔ عائشہ کی سانس رک گئی اور اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ جس کھیل میں قدم رکھ چکی ہے اس سے نکلنا اب شاید ممکن نہیں۔ حمزہ کی بات سن کر عائشہ کے جسم میں جیسے سنسنی دوڑ گئی۔ ہوا تیز چل رہی تھی اور چھت پر عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ فہد نے حیرت سے حمزہ کی طرف دیکھا۔ بھائی، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ حمزہ چند لمحے خاموش رہا۔ اس کی نظریں دور اندھیرے میں کہیں کھو گئی تھیں۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس حویلی کی دیواروں نے بہت کچھ دیکھا ہے، ایسے راز جو باہر کی دنیا کبھی جان ہی نہیں سکتی۔ عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ حمزہ، خدا کے لیے صاف صاف بتائیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حمزہ نے ایک گہری سانس لی اور ان دونوں کی طرف دیکھا۔ جب میں نے تم دونوں کو قریب آتے دیکھا تو مجھے حیرت نہیں ہوئی۔ فہد نے چونک کر کہا، کیا مطلب؟ حمزہ ہلکا سا مسکرایا، کیونکہ یہی اس خاندان کی سب سے بڑی کمزوری ہے، خواہشات۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے چھت کے کنارے تک گیا۔ میرے والد، میرے چچا، اس گھر کے کئی مرد، سب اپنی خواہشات کے غلام رہے ہیں۔ عائشہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ میں ان سب سے مختلف ہوں۔ حمزہ کی آواز میں ہلکی سی تلخی آ گئی، مگر آج مجھے احساس ہوا کہ شاید ہم سب ایک ہی کہانی کے کردار ہیں۔ فہد کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا، تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ حمزہ نے پلٹ کر دونوں کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی تھکن تھی۔ میں کچھ نہیں چاہتا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم دونوں سچ کا سامنا کرو۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ سب میری غلطی نہیں ہے، حمزہ نے نرمی سے کہا۔ ہاں، شاید نہیں۔ پھر وہ چند لمحے خاموش رہا اور بولا، مگر ہر انسان کو ایک لمحہ ملتا ہے جب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کا غلام بنے گا یا ان پر قابو پائے گا۔ ہوا اور تیز ہو گئی۔ چھت پر تینوں خاموش کھڑے تھے۔ فہد نے آہستہ سے نظریں جھکا لیں اور عائشہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ کھیل، جسے وہ صرف ایک جذباتی کشش سمجھ رہی تھی،
دراصل اس سے کہیں زیادہ خطرناک تھا۔ حمزہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، یہ حویلی صرف اینٹوں اور دیواروں کا نام نہیں۔ پھر اس نے دونوں کی طرف دیکھا۔ یہ انسان کے نفس اور خواہشات کی کہانی ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولا، اور جو انسان اپنی خواہشات پر قابو نہیں پاتا، وہی اصل میں ہوس زدہ بن جاتا ہے۔ عائشہ نے نظریں جھکا لیں۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ زندگی نے اسے ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے جہاں اسے خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس راستے پر چلے گی۔ رات کی تاریکی گہری ہوتی جا رہی تھی، مگر شاید اس تاریکی میں کہیں ایک نیا سچ بھی جنم لے رہا تھا، اور اسی سچ کے ساتھ اس کہانی کا اختتام ہوا۔ ہوس زادے، ایک ایسی کہانی جو یاد دلاتی ہے کہ انسان کی سب سے بڑی جنگ دنیا سے نہیں بلکہ اپنے نفس سے ہوتی ہے۔